أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की
شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ زبردستی عورتوں کو ورثہ میں لے لو، اور انہیں اس لیے نہ روکو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے مہر، اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ عورتیں کوئی بے حیائی کے کام کر لیں اور تم ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو امید ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سے فائدے عطا فرما دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے ڈھیروں ڈھیر مال مہر میں دے رکھا ہو، تب بھی اس میں سے تم کچھ بھی نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا ہوا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم کیوں کر لے سکتے ہو، حالانکہ تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ اور مت نکاح کرو تم ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کر رکھا ہو، ہاں مگر جو گزر چکا سو گزر چکا، بے شک یہ بڑی ہی بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور وہ بہت برا چلن ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری
بیویوں کی مائیں اور تمہاری عورتوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے صحبت کر رکھی ہو، پھر اگر تم نے ان عورتوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان سے نکاح کرنے میں، اور حرام کی گئی ہیں تم پر تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہوں، اور حرام کیا گیا ہے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں، مگر تمہاری باندیاں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ اللہ نے فرض کیا ہے تم پر، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے ان کی علاوہ باقی عورتیں، یہ کہ تم اپنے مال کے عوض یعنی مہر کے عوض ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ محض شہوت پوری کرنے کے لیے۔ پھر جن سے تم فائدہ اٹھا لو ان سے تو دے دو ان کو ان کا مقررہ مہر، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ مہر کے مقرر ہونے کے بعد جو تمہاری رضامندی سے دے دو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے طاقت نہ رکھے نکاح کرنے کی، پاک دامن ایمان والی عورتوں سے، تو پھر تمہاری ان باندیوں سے نکاح کر لو جو ایمان والیاں ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم میں سے بعض سے ہو۔ بس تم نکاح کر لو ان سے، ان کے گھر والوں کی اجازت سے،
اور دے دو ان کو ان کے مہر بھلائی کے ساتھ۔ یہ عورتیں ایسی ہوں جو پاک دامن ہوں، نہ کہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید میں آ جائیں، یعنی نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں تو ان باندیوں پر آدھی سزا ہے آزاد عورتوں کی سزا سے۔ یہ اس کے لیے ہے جو کوئی ڈرے تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے، اور یہ کہ تم صبر کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلا دے تم کو تم سے پہلے والوں کے راستے پر، اور تمہاری توبہ قبول کر لے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، اور وہ لوگ جو شہوتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ راستے سے بہت دور پھر جائے۔ اللہ چاہتا ہے تم سے بوجھ ہلکا کرنا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ یہ سورہ نساء ہے۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 28 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی گنہگار بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک کہ سکرات موت کا وقت نہ آ جائے، اس سے پہلے اگر بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس کے بعد زمانے جاہلیت میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے معاشرے میں، سماج میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، ان کو ان کا مقام عطا فرمایا۔
اللہ کے رسول کا سب سے بڑا احسان عورتوں پر ہے، ورنہ دور جاہلیت میں عورتوں کی زندگی تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھی، بہت ظلم ان پر کیا جاتا تھا، اور وہ سماج کے ہاتھوں مجبور تھی، اپنی آزادی کی آواز بھی اٹھا نہیں سکتی تھی، اگر اٹھا دے تو کچل دی جاتی تھی، اتنا ظلم تھا عورتوں پر۔ تو ان آیتوں میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے اور ظالم مردوں کو تنبیہ کی گئی کہ خبردار، عورتوں کو ان کے حقوق دو، ان پر احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اس کو بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے دور میں یہ دستور تھا، جب کوئی شخص مر جاتا تھا اور اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی تو مرنے والے کا قریب رشتہ دار اس بیوہ کا حقدار بن جاتا تھا، اگر چاہتا تو خود اس بیوہ سے نکاح کر لیتا، اور اگر چاہتا کسی اور سے اس کا نکاح کروا دیتا، اور یہ نکاح زبردستی ہوتا تھا۔ اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ۔ اسی طرح سے اور ایک روایت، حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، مدینے والوں کا دستور تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، کہ عورتوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، جیسے مال کے وارث بنتے تھے نا، اسی طرح مرنے والے کی عورت کے بھی وارث بن جاتے تھے، اور یہ لوگ عورتوں پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ عورت کو طلاق دیتے وقت یہ شرط رکھتے تھے کہ میں جہاں چاہوں تجھے وہاں نکاح کرنا پڑے گا۔ اس طرح وہ عورت مجبور ہو جاتی اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، خبردار، عورتوں پر یہ ظلم نہ کرو۔ اسی طرح سے اور ایک روایت، اکرمہ کی روایت ہے،
ابو قیس کا انتقال ہوا، ان کی بیوی کا نام ہے کبیشہ۔ تو ابو قیس کے عزیزوں نے اس بیوہ کو دوسری شادی کرنے سے روک دیا۔ نہ تو وہ اس کی اجازت دیتے اور نہ اس کے حقوق ادا کرتے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، خبردار عورتوں کے زبردستی مالک نہ بن جاؤ، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد بیوہ کو اختیار ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس کی ایک لمبی زندگی پڑی ہے، وہ کوئی قیدی نہیں ہے کہ اس کو اس کی جائز حقوق سے بھی محروم کر دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، زبردستی عورتوں کے مالک نہ بن جاؤ، زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ۔ انسان کوئی میراث تھوڑی ہے، وہ تو مال اور جائیداد میں میراث ہوتی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ بہرحال ایک ظلم یہ بھی تھا، اس عورت سے کہتے اگر تو یہاں سے آزاد ہونا چاہتی ہے تو ہمیں مال دے اور پھر چلی جا۔ بیچاری مجبور ہو جاتی، اپنے میکے سے جو کچھ اسے ملتا وہ سب ان کو دے دے کہ وہ آزاد ہو جاتی۔ یہ بڑی زبردستی تھی، بڑا ظلم تھا۔ اللہ نے اس پہ تنبیہ فرمائی۔ ہاں ایک صورت بیان کی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، عورتوں کو اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو دیے ہوئے مہر کے پیسے واپس لے لو۔ اسی طرح پہلے عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا اور وہ خلا مانگتی تھی۔ شوہر کہتا کہ میرے مہر کے پیسے واپس کر، اور اس کے علاوہ بھی تو تیرے پاس جو مال ہے مجھے دے تو میں تجھے خلا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، عورتوں سے مہر کو زبردستی معاف کرا کے خلا دینا یہ درست نہیں ہے، جبکہ اس عورت کی کوئی غلطی بھی نہ ہو۔ ہاں ایک صورت میں تمہارے لیے درست ہے اپنا مہر واپس لینا، جبکہ وہ عورت کھلم کھلا بے حیائی کا کام کر لے، غلطی عورت کی ہو، تو پھر خلا میں یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ اگر تو مہر معاف کر دے تو میں تجھے خلا دوں گا۔ اگرچہ خلا عورت کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا واقع نہیں ہوتی، اس کی دستخط ضروری ہوتی ہے۔ تو
الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ عورتیں کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام کر رہے. یہ فاحش ہے. مبینہ کیا ہے؟ وہ کون سی غلطی عورت کی ہے کہ جس پر عورت کو دیا ہوا مہر واپسی کی شرط پر خلا دی جا سکتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں اس سے مراد ہے شوہر کی نافرمانی. روز اٹھ کے مرد کو گالیاں دے رہی، پھر کہہ رہی مجھے خلا دے دے. اب مرد بولا وہ مہر کے پیسے تو واپس کری تو دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اب یہ جائز ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، ہاں جی، کوئی واقعات بیان نہیں ہو رہے. دوسری تفسیر، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس بے حیائی کے کام سے مراد ہے زنا. اگر عورت کسی غیر سے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہے، شوہر کو پتہ چل گیا، اب شوہر نے اس پہ سختی کی، اس نے کہا مجھے خلا دے دے، تو شوہر کو حق ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مہر کے پیسے واپس کر، اس شرط پہ میں خلا دوں گا. اللہ نے فرمایا جائز ہے. تو اگر غلطی عورت کی طرف سے ہے تو مہر کے واپسی، اور اگر مہر نہیں دیا تو مہر کے معافی کی شرط پر اسے خلا دے سکتے. اچھا، وعاشروہن بالمعروف. اللہ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو عورتیں بھی تو انسان ہیں نا، تم بھی انسان ہو، اور دونوں کو مل کے زندگی گزارنا ہے. اکیلے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. مرد اکیلے زندگی گزارے بہت مشکل، عورت اکیلے زندگی گزارے اس کو اور مشکل. اس کی عزت عصمت کی حفاظت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لہذا دونوں کو زندگی گزارنا ہے ایک ساتھ، تو پھر خوشگواری کے ساتھ زندگی گزاریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں. روز اٹھ کے لڑائیاں جھگڑے کرکریاں ہیں، وہ زندگی عذاب بن جاتی ہے. ہاں جی، اور جب طلاق ہوتی ہے، الگ ہوتے ہیں، تو پھر زندگی عذاب کیا حرام ہو جاتی ہے ان پہ. مرد کو دوسری عورت مل جائیں گی، عورت کو دوسرا مرد مل جائیں گا، لیکن بچوں کو ماں باپ نہیں ملیں گے. ہاں جی، ایسے ماں باپ کی اولاد سماج سے باغی ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں غنڈے موالیاں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ نا آسمان سے گرتے کیا بارش کی جیسے؟ نہیں، یہ محبت کے ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو سماج سے انتقام لیتے ہیں. ان کو ماں باپ کی محبت بچپن میں نہیں ملی ہوتی ہے. ماں باپ تو لڑنے میں دن رات گزار رہے ہیں، اولاد کو محبتیں نہیں ملی، وہ اولاد ماں باپ کے بھی باغی ہو جاتے ہیں، پورے سماج سے باغی ہو جاتے ہیں، اور وہ انتقام پورے سماج سے لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
خوشگواری سے زندگی گزارو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ایسے مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں. ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کرو اور خوشی سے زندگی گزارو. اچھا، ایک روایت اور سن لو. آیت شریفہ کا شان نزول ہم نے بیان کیا تھا. ابو قبیس کا انتقال ہوا، ابو قیس کا. تو ابو قیس کا بیٹا تھا قیس. ابو قیس کی بیوی تھی کبیشہ، بیوہ ہو گئی. تو بیٹے نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا. چادر ڈالنے کا مطلب یہ تھا اب اس کی ملکیت میں آ گئی. اس کے بعد نہ وہ اس کے قریب جاتا اور نہ اس کو چھوڑتا. وہ بیوہ پریشان ہوئی. اس نے کہا یا تو میرا حق ادا کر یا مجھے چھوڑ دے. قیس نے کہا کہ تجھے جو مال ملا ہے وہ مال مجھے دے دے، میں تجھے چھوڑ دوں. کبیشہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قیس میرا شوہر مر گیا اور اس کے بیٹے قیس نے مجھے اپنی ملکیت میں لے لیا ہے، میرا وارث ہو گیا ہے. نہ وہ مجھے خرچہ دیتا ہے، نہ میرے پاس آتا ہے، نہ میرا راستہ چھوڑتا ہے. حضور نے فرمایا فی الوقت جا، اپنے گھر میں بیٹھ جا، صبر کر، اللہ کوئی حکم نازل کرے گا تو میں تجھے بتلاؤں گا. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو تنبیہ فرمائی اور کبیشہ پھر آزاد کر دی گئی. تو ایسے بہت سے ظلم تھے جو دور جاہلیت میں مرد عورتوں پہ کیا کرتے تھے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی کو عورت پسند نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جلدی نہ کر. ایک چیز جو تجھے ناپسند ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں تیرے لیے بہت سے فائدے رکھے ہوں. یعنی زندگی میں صبر کریں گے تو اللہ آخرت میں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اب کوئی شخص جو ہے بیوی خوبصورت نہیں ہے، مخدر کے جوڑے رہتے سمجھو، ہاں جی، کبھی گھر بیٹھے حسین و خوبصورت عورت مل جاتی اور جب شادی کا وقت آیا خاندان کے پورے خوبصورت بچیوں کی شادیاں ہو چکے، ابھی نہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، قسمت سے کوئی ایسی ویسی معمولی صورت کی لڑکی مل جاتی ہے، ابھی نے بہت آؤٹن میں رہتا ہے، ہاں جی. اللہ نے فرمایا صبر کر. ایک چیز کو تو ناپسند کرتا ہے، ہو سکتا اللہ اسے میں تجھے بہت سا خیر عطا فرما دے. اللہ اس سے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا اور وہی بیٹے ماں کے لیے سہارا بن جائیں گے. ایک بات یاد رکھو،
عورتیں بھی تفسیر میں آ رہی ہیں نا، ان کے لیے بھی ایک بات میں کہوں، قرآن ہے، حدیث ہے، سب میں حکم ہے عورتوں کو اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اب عورتیں سوچتے کیا جی ہم ہی خدمت کرنا کیا شوہر کی؟ اب تو خیر اتنے پرسنٹیج بہت کم ہو گیا، اب شوہر آج بیوی کی خدمت کر رہے ہیں۔ ای بات سمجھ میں؟ آج سے ایک 20-25 سال پہلے یا 50 سال پہلے مرد بولنے والے ذرا کڑک تھے، اب کیا ہو گئے؟ عورتیں کڑک ہو گئے۔ اب عورتوں کی باتیں ماننا پڑ رہا، تو گھر میں انٹری ہو سکتی ہے، کھانا ملتا، نہیں تو اگر گھر والی سے سختی کرے رہے، انہیں پکا کے نہیں دیتی، گھر میں آنے نہیں دیتی، تو انہیں کیا کرتا؟ ہوٹل میں کھاتا، مسجد میں سوتا۔ لوگوں سمجھتا رہے کیا عبادت گزار ہے، ایک ہے کا مٹھی کا، عورت ہکال کے تھی، مسجد میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم عورتوں کو ناپسند کرو، یعنی تمہاری پسند کی نہیں ہے، اور پہلے زمانے میں جو ہے نا پسند کی نہیں لاتے تھے، ماں کی پسند ہے تو باپ کی پسند، انہیں تو وہ شب زفاف میں دیکھ لیتا یہ دلہن ہے کیا ہے، ہاں جی، جب تک اسے دیکھنے بھی نہیں دیتے تھے، اس کو کڑک پہرے لگاتے تھے اس پہ۔ ماں باپ بولتے تھے خبردار، ہماری پسند تیری پسند نہیں ہے کیا؟ اور پہلے ماں باپ کے بہت فرما بردار تھے، اماں بابا کی پسند کی شادیاں کرتے تھے۔ ہاں جی، تاریخ میں لکھا ہے حضرت ٹیپو سلطان، اماں بابا کو فکر ہوئی بیٹے کی شادی کی، تو بابا ایک بچی کو پسند کرے، اماں ایک دوسری کو پسند کری۔ اب اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے ٹیپو سلطان، اب کیا کرنا؟ بابا ایک بچی پسند کرے، اماں ایک دوسری پسند کرے، انہوں بولے تم ٹینشن نہ کولے، میں دونوں سے بھی کر لیتے ہوں۔ جی سبحان اللہ، اولاد ہو تو ایسی ہو، اماں کی بھی پسند بابا کی پسند دونوں کر لیا ہوگا۔ ہاں جی، تو پہلے لڑکے کی پسند نہیں چلتی تھی، کیونکہ ماں باپ جو ہے اچھے کڑک تھے پہلے، اب تو ماں باپ کو بچوں کی پسند پہ چلنا پڑا۔ بہرحال ہر ایک کا ایک دور تھا، پہلے ماں باپ کا دور گزر گیا، اب اولاد کا دور چل رہا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اماں بابا کی پسند کا احترام کرو، لیکن اسلام مجبور نہیں کرتا تمہیں، جس سے نکاح کرنا اس کو دیکھ لو، حضور نے اجازت دی، کیونکہ بعد میں کرکرا نہیں ہونا۔ لیکن ماں باپ کی پسند کو ٹھکراؤ بھی مت، کمپرومائز کر لو ماں باپ کے ساتھ، تو ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہوں گی، ورنہ تم اپنی پسند کی لائے نا، ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ کسی نہ کسی کی دعا میں رہنا، خاص طور سے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتی۔ ہاں جی، اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ اپنی محنت کرو، محنت سے کماؤ، ہمیشہ ماں باپ سے منگتے نہ کو بیٹھو، ہمارے کو کیا کرے جی، دوسرے کے اماں باپ دیکھو یہ جائیداد یہ اسٹیج چھوڑے، نہ، اللہ نے تم کو طاقت دی، ہمت دی، خود محنت کرو، خود کماؤ۔ کب تک ماں باپ پہ بوجھ بنتے رہو گے؟ ہاں جی، خود محنت کرو۔
تو ماں باپ سے کچھ نہ کو منگو، ماں باپ سے یہ درخواست کرو تم ہمارے لیے دعا کرو، تو ماں باپ کا دل بھر کے آتا ہے تو پوٹلی اٹھا کے دے دیتے، بیٹا ہم کیا کریں گے، خبر میں لے جا رہے کیا، لے لے۔ تو ماں باپ کی پوٹلی نکالنا ہے نا، ان سے کچھ نہ کو منگو، ان سے اتنا جو بتاؤ ہمارے واسطے دعا کرو، ہمارے کچھ نہیں ہونا تمہارے۔ ماں باپ وقت سے پہلے نکال کے دے دیتے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تم عورتوں کو ناپسند کرو، امید ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی خیر رکھی ہو، اور اسی وجہ سے دیکھو بہت زیادہ خوبصورت عورت کے خواب دیکھتے نا، انہیں بعد میں نہ تمہاری خدمت کرتی نہ تمہارے ماں باپ کی۔ اور جی ایک دو بچے ہو گئے نا، وہ بچے کو سدھارنے میں رہتی، تمہارے کو جو ہے پلٹ کے نہیں دیکھتی پھر، اور وہ ذرا معمولی رہندے کچھ نہ کچھ اس میں فالٹ رہندے، انہیں زندگی بھر تمہاری خادمہ بن کے زندگی گزارتی، اسے ڈر رہتا اگر کہاں کوتاہی ہوئی تو میرے کو چھوڑ دیتا ہے انہیں، ہاں جی۔ اس لیے مقدر کا جو جوڑا ہے نا اس سے خوش ہو جاؤ، ہاں جی۔ ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم بیان کیا، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم جو ہے بیوی کے ساتھ اچھا نہیں رہ سک رہے، بیوی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہ سکتی، تم ارادہ کر لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں دوسرا کر لیتا ہوں، اب اللہ نے اجازت دی، ہاں جی، کیونکہ اصل مقصد خوشحال زندگی ہے۔ اب روز اٹھ کے لڑایا، اس کی زبان چڑھی تمہارا ہاتھ چڑھ رہا، پورا محلہ تماشا دیکھ رہا، ایک دن دو دن، بھائی یہ جھگڑا کرنے کا شوق ہے نا تمہارے کو گھر میں میاں بیوی کو، تو سال میں ایک مرتبہ جھگڑا کرو، چلو تمہارا دل نہیں لگتا مہینے میں ایک مرتبہ جھگڑا کرو، ہفتے میں ایک جھگڑا بہت ہو گیا نا، اب روز اٹھ کے لڑائیں کر رہے، یہ مناسب نہیں، ہاں جی۔ بھائی اگر بہت ہی لڑنے کا شوق ہے عورت کو نہیں تو مرد کو، تو مہینے میں ایک دن لڑو، باقی 29 دن تو اچھا رہو نا، اور جی 8 دن میں ایک دن لڑو، اب روز کرکریا لگیں گے تو بیچارہ کمائیں گا کیا اور اس کو سکون ملے گا کیا، ہاں جی۔ اور تم عورت کو روزانہ کرکریا لگیں گے وہ بیچاری تو زندہ لاش ہوں گی، وہ تو خوشیاں بانٹو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ہاں جی، اپنی انا کو ذرا پیچھے ہٹا لو، کیا ہوا تھوڑا تم برداشت کر لو، تھوڑا وہ برداشت کر لے، ہاں جی۔ کبھی تم گرم ہو جاؤ تو وہ صبر کرے، کبھی وہ گرم ہو جائے تم صبر کرو۔ اصل جھگڑے تو انا کے ہیں، میں بولا سو کیوں نہیں ہوا، بس یہ میں کون بولا تھا، شیطان بولا تھا، اب تک جو ہے اس پہ تھو تھو اور لعنت ہو رہی ہے، صبر سے کام لو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک عورت کو روز کرکریاں کر رہی چھوڑنے کو تیار ہو گیا اور دوسری لانا چاہے، اللہ نے فرمایا اجازت ہے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم جس عورت کو چھوڑنا چاہتے ہو نا اس کو تم نے مہر دے دیا ہے، عرب میں نقد محرم دینے کا رواج تھا،
ابھی ہمارے ملک میں ادھار کھاتے چلے، اب وہ کھاتے بند ہو گئے، اب نوجوان دیندار ہو گئے نا، انہوں نقد دے رہے. کبھی بھی یاد رکھو مہر نقد دو، بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ، ورنہ ادھار کھاتے میں کتنے بچے پیدا کرتے جی، تھوڑی تو بھی شرم آنا ہے. مہر عورت کا حق ہے وہ، ہاں جی، اس کو اس کا حق ادا کر. تو جس بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو مہر دے چکے ہیں کتنا؟ قنطارن، ڈھیروں ڈھیر، یعنی اس کا کوئی فکس فگر ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے، ہاں جی. اب ہمارے ہاں لکھو 786 مول صاحب. ابے 786 تیرے باپ کا مہر تھا بیٹے کیونکہ پہلے سونا سستا تھا، چاندی سستی تھی، ہاں جی، مہنگی تھی. اب سستے ہو گئے، سونا مہنگا ہو گیا، پیسے سستے ہو گئے. پہلے روپیہ مہنگا تھا، چاندی سستی تھی، سونا سستا تھا. میں یہاں شروع میں نائب قاضی تھا، خاری النکاح، شادیاں پڑھاتے پھرتا تھا یہاں. 1982 کی بات ہے، 82 پہ. تو اس زمانے میں تھا 786 مہر، کیونکہ اس زمانے میں سونا جو تھا 1400 روپے تولہ تھا. آپ کتنے ہے؟ ایک صاحب بولے 75,000 روپے تولہ ہو گیا مول صاحب. ہاں، تو اب 786 نہیں چلیں گا. کم سے کم مہر 10 درہم ہے. 10 درہم بولے تو 3.5 تولہ چاندی. 3.5 تولے بولے تو کیا، ہمارے زمانے کے اعتبار سے 30 گرام چاندی، اور اس کی قیمت کم سے کم مہر ہے، اس سے کم میں نہیں. ہاں جی. اب 786 میں 1 تولہ یا 1.5 تولہ آتا ہوں گا، اور زیادہ مقدار مہر کی اس کی کوئی حد نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق، لڑکی کی قابلیت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مہر بن سکتے ہیں. اس لیے کوئی فکس فگر نہیں بیان کیا. اللہ نے فرمایا قنطارن. قنطار بولے تو سونے چاندی کا ڈھیر، جیسے اناج کا ڈھیر رہتا نہیں کیا. اچھا، تو اللہ نے فرمایا جو دے چکے واپس مت لو، کیونکہ مہر دے کے فائدہ بھی اٹھا لیے نا تم، ہر واپس لے رہے بے غیرتوں کی طرح سے. کیا اس عورت پہ الزام دے رہے ہو؟ کیوں واپس لے رہے ہو مہر تم؟ جو دے چکے سو دے چکے، اب واپس نہ کو منگو. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. اچھا، اس سے پہلے ایک حدیث سن لو. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن حبان نے اپنے صحیح میں بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو، یعنی شوہر کو ادا کرنا آسان. ہاں جی، اس کی کمائی کم، مہر زیادہ بن گئی تو کہاں سے دیں گا بیچارہ؟ میں جتنا اس کی حیثیت ہے نا، جتنا دے سکتا اتنا مہر بنو. اچھا، حضرت عمر کا دور جب آیا، دور خلافت،
تو اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس پیسے بھی بہت آئے، تو مسلمان مہر زیادہ بننے شروع کر دیے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، تو حضرت عمر نے مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب کیا اور فرمایا، لوگوں خبردار، عورتوں کے مہر زیادہ نہ باندھو۔ اگر یہ بہت عزت کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ پھر فرمایا، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیوی یا بیٹی کا مہر 12 اوقیے سے زائد باندھا ہو۔ تو حضرت عمر نے منع فرمایا کہ عورتوں کا مہر زیادہ مت باندھو، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں۔ راوی کہتے ہیں پیچھے سے ایک عورت کھڑی ہو گئی، ہیٹڈ عورت تھی، ناک ذرا چوڑی تھی اس کی، کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، امیر المومنین، آپ کو اس سلسلے میں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ اس عورت نے کہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مہر کے بارے میں فرمایا، قنطار وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم نے عورتوں کو ڈھیروں ڈھیر مال، ڈھیروں ڈھیر سونا بھی مہر میں دیا ہو تو واپس مت لو۔ تو عورت نے کہا، جب اللہ نے مہر کی اتنی بڑی مقدار بیان کی ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس میں کمی کریں؟ آپ بھرے مجمع میں ایسے جواب دینا بولے تو کتنا ٹینشن آتا ہے انسان کو۔ اب وہ تو امیر المومنین تھے، لیکن وہ حق کو جاننے والے تھے، اللہ کے رسول کے شاگرد تھے نا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عورت نے سچ کہا، عمر نے غلطی کی، زیادہ سے زیادہ مہر باندھ سکتے۔ فرمایا، عمر سے بھی زیادہ ہوشیار لوگ ابھی ہیں، عمر سے بھی زیادہ سمجھدار لوگ۔ یہ اعتراف کرنا بہت بڑی بات ہے، یہ بات سمجھ میں؟ ہاں۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، بیوی کو مہر دیے تو واپس مت مانگو اس کو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیوں مہر واپس لے رہے؟ اس نے کچھ غلطی کی، گناہ کیا، اس پر تہمت باندھ رہے ہو تم۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم کیوں کر لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور وہ مہر جس چیز کا ہے وہ فائدہ تو تم اٹھا چکے ہو، اب کس منہ سے واپس مانگ رہے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے۔ ہاں جی، قاضی بولتا، دو گواہ کی حاضری میں فلاں کی بیٹی میں تمہارے نکاح میں دیا، قبول ہے کیا؟ انہوں نے تو ہو قبول ہے، الحمدللہ،
یا لگیش نکالے بیٹے یا الحمدللہ بیچ میں لگانے کا. ہاں جی یاد رکھو قبول ہے اتنے ہی لفظ بولنا. الحمدللہ سبحان اللہ یہ اگو باتیں ہیں. یہ نہیں الحمدللہ تو اچھا ہے نا. اچھا ہے تو کہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا؟ ہاں جی ان سے زیادہ شانہ بن رہا کیا تو؟ یاد رکھو دین کے شان صحابہ ہیں, نبی کے شاگرد ہیں. نبی کی اتباع کرو, صحابہ کی اتباع کرو. آپ اپنی طرف سے بڑھاتے جا رہے دین کو. ہاں جی تو قاضی والے قبول ہے کیا؟ صرف اتنا بولو قبول ہے, ختم. عربی میں لفظ ہے قبیل تو, میں نے قبول کیا, کافی ہے. اب بعض آپ تو دلہے کو سکھا کے لاتے الحمدللہ قبول ہے بولے بیٹا بڑا الحمدللہ ہے, الحمدللہ یہاں نہ کو بول. ہاں جی یہ بعد میں بولنے کے واسطے اس کو ریزرو میں رکھ, اس کو یہاں تو صرف قبول کیا بس. دین جتنا ہے اتنا ہی رکھو, اپنی طرف سے بڑھاؤ گھٹاؤ مت. ہاں ہم نے آگے آیتیں پڑھی تھی مگر وہ کل کچھ تو بھی ہے کہتے نا. ہے جی اس کی پابندی ہے کہتے 10 بجے تک. ہاں جی پتہ نہیں وہ مسجد میں ہے کہ روڑاں پہ ہے کہ نہیں معلوم, مگر احتیاط ہمارے لیے بہتر چیز ہے نا جی. اگو کئی کو آرے بیل سینگ ماربل کے. ہاں جی تو انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفصیلات آئندہ مجلس میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں, دعا فرما لیں. اگلے مہینے کی پہلی جمعرات کو مسجد عابدین میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما, قرآن پاک کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ رحم دل حاکموں کو یا اللہ موقع عطا فرما. یا اللہ جو ہم پہ رحم کرے ہمیں انصاف دے سکے. یا اللہ تجھی سے فریاد ہے مالک, اسباب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے لیکن تو مسبب الاسباب ہے. کہ اللہ ہماری دلوں کی فریادوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم زبان سے کہیں نہ کہیں, زبان پہ تالے پڑے ہوئے ہیں مالک, تو ہی ہمارے حال کو جاننے والا ہے. اللہ تو ہم پر رحم فرما, ایسے فیصلہ فرما ایمان والے بہت دنوں کے بعد انہیں خوشی حاصل ہوگی. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہماری گھر والوں کی, ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.